اور وہ دوسرا لانتی جو کل تک بددیانت تو تھا آج لانتوں کا مستحق بھی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ سلمان رشدی ملعون پر جو حملہ ہوا ہے میں اس کا حامی نہیں. میں نے کہا اس کا جو حامی نہیں وہ حلالی نہیں پکا حرامی ہے. کہ دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ الفاظ زیادہ ہوں، لیکن انشاءاللہ ان الفاظ کا وزن اتنا ہوگا کہ ایک تو جو ہمارا وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے وزیر اعظم ہاؤس میں، اس کو بھی محسوس ہوگا کہ کیا دباؤ ہے، اور ایک وہ شیطان جو ابھی وزارت عظمیٰ کی کرسی سے اترا ہے اسے بھی محسوس ہوگا انشاءاللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ادھار تھا، ابھی تک مائک میرے ہاتھ میں نہیں آیا تھا. میں اس حیوانیت کی آنکھیں رکھنے والے وزیر اعظم سے کہتا ہوں کہ 75 سال خوشی منانے کا دن ضرور تھا کہ پاکستان کی آزادی کو 75 سال ہوئے تھے، لیکن او بے شرم او بے حیا بیٹیاں نچانے کا دن وہ نہیں تھا. وہ بیٹیاں نچانے کا دن نہیں تھا، وہ شکر منانے کا دن تھا. اگر تمہیں بیٹیاں زیادہ نچانے کا شوق تھا تو ہمیں بتاتے کہ ہم تمہیں امرتسر سے دوپٹے منگوا کر تمہارے سروں پر ڈالتے. کیوں بے شرمو 90,000 بیٹیاں چھوڑ کر آئے ہوئے ہو تم بیٹیاں نچوانے کے لیے. وہ جو بھی ناچی وہ میری قوم کی بیٹی تھی، وہ میری بہن تھی. تم ان کے رقص دیکھتے رہے سامنے بیٹھ کر، اور وہاں بڑے بڑے ملا اور بڑے بڑے پنڈت وہ بھی آنکھیں کھول کر اور رقص و سرور کی محفلیں نچاتے رہے. ہم نے پاکستان ناچنے ٹراپنے کے لیے نہیں بنایا تھا. ابھی ایک تازہ خبیث جو ناچنے ٹراپنے والا ہے اس کو مسا کرسی سے نیچے اتارا ہے. ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ سارا ٹبر ہی کنجروں کا ٹولہ ہے. وہ پی ٹی آئی کی صورت میں ہو، وہ جناب پی ڈی ایم کی صورت میں ہو، اس سے تو پتہ چل چکا ہے کہ یہ سارے کنجر طبیعت کے ہیں. کہ جس دن ہمارے بڑوں نے جس دن کا خواب دیکھا تھا، جس دن قربانیاں دے کر لاکھوں شہیدوں نے اپنا خون دے کر 14 اگست والے دن پاکستان حاصل کیا تھا، اس دن تم قوم کی بیٹیاں نچا کر قوم کو دکھا رہے تھے. ڈوب کے نہیں مرے تم اس دن. تمہیں غیرت نہیں آئی، کوئی زمین نہیں پھٹی. سارے سربراہان ملت اور ملک ریاست اس وقت بیٹھ کر اپنی بیٹیوں کا ناچ دیکھ رہے تھے. کتنے ڈوب مرنے کی بات ہے، کتنی غیرت کی بات ہے کہ ایسے بے شرم جو اپنی قوم کی. روہیلا کس قدر ظالم تھا، جفا کش تھا، نکالی شاہ تیمور کی آنکھیں. کس قدر ظالم تھا، لیکن اس نے ایک بات کی تھی کہ شاہ تیمور کے خاندان کو حکم دیا کہ میرے سامنے رقص کرو، لیکن وہ رقص دیکھ نہیں رہا تھا، اس نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی. وہ غیرت دیکھ رہا تھا. لیکن تم جیسا بے غیرت کون ہوگا جو آنکھیں کھول کے اپنی ملت کی بیٹیاں ناچتے ہوئی دیکھ رہی تھی. یہ تھا میرا پیغام اس کو. اور وہ دوسرا لانتی جو کل تک بددیانت تو تھا آج لانتوں کا مستحق بھی ہے. اور وہ کہتا ہے کہ سلمان رشدی ملعون پر جو حملہ ہوا ہے میں اس کا حامی نہیں. میں نے کہا اس کا جو حامی نہیں وہ حلالی نہیں پکا حرامی ہے. اس لیے کہ قرآن کے فیصلے کو جو نہ مانے وہ حلالی نہیں ہو سکتا. قرآن کا فیصلہ ہے ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا. جہاں ملے پکڑے جائیں اور پھر کیا کرنا ہے، وقتلوا کاٹ کے رکھ دینا ہے. منصب نبیت منصب نبیت منصب نبیت اور بابا جی کی بات جو بابا جی نے امت کو بیانیہ دیا ہے، من سب نبیًا. بابا جی نے کیا وڈ کے رکھ دینا کہ وہ شیر دا بچے نے 1 سیکنڈ یا 1 منٹ دے اندر کچھ سیکنڈ دے اندر 12 واری خنجر 12ویں والے دن آ دے اور پوری امت خوش ہے. پوری امت کا اس نے وزن ہلکا کیتا. اور علامہ صاحب آپ کہہ رہے تھے کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ صرف جہاد نہیں ہے، یہ مظلوموں کی مدد کرنا. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ صرف جہاد یہ نہیں ہے کہ کافروں کو قتل کرو، بلکہ یہ بھی ہے کہ مظلوموں کی مدد کرو. حضور کے گستاخ کو قتل کرنا سارے مسلمان مظلوموں کی مدد ہے. مسلمان کے اوپر
اوپر سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اس کے سامنے اس کے حبیب کی گستاخی ہو جائے، اس کے نبی کی گستاخی ہو جائے۔ اور جب ما بقاء الامت بعد شتم نبیہا، اوے تجھے تو الحمدللہ شریف پڑھنی نہیں آتی، تجھے تو روحانیت پڑھنی نہیں آتی، تجھے کیا پتا ہو کہ امت زندہ ہی نہیں رہ سکتی جب تک وہ اپنے حبیب کے بدلہ نہ لے۔ اور لاکھ پردوں میں بھی، ایک منٹ جی، لاکھ پردوں میں بھی چھپ کر بیٹھا ہو، جہاں گستاخ بیٹھا ہوگا انشاءاللہ غازی علم الدین کا وارث وہی اس کو انشاءاللہ جا کر پکڑے گا۔ میں نے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمتوں سے اس نے جو اپنے اوپر پردے ڈالے ہوئے ہیں ایک ایک کو کر کے تار تار چاک چاک کرے گا۔ دیکھ لیا تم نے ریاست مدینہ کا دعوے دار، اسلامو فوبیا کا ٹھیکیدار، اور جناب آج عشق رسول کا دم بھرنے والا، اور جناب جتیاں اتار کر قوم کو آنکھوں میں دھول جھونکنے والا، دیکھ لیا اس نے کیا حرکت کی کہ ایک بات آئی، کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل۔ کون کہتا ہے کون کہ اسے مسلمان کی موت مر؟ اوے تجھے کیا پتا ہو کہ اس غازی نے، اس مرد مجاہد نے کیسے پہنچ کر اس تک جناب اپنے نبی کا بدلا؟ اور تو وہ ہے جو کہتا تھا کہ جناب میں کشمیر لے کر دوں گا، میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا۔ ہماری قوم کی یاداشت بڑی تھوڑی ہے، لیکن میں اس غازی کو سلام کرتا ہوں جس نے اتنے سال اپنے نبی کے بدلہ لینے کے لیے وہ بات اپنے دل کے اندر اور دماغ کے اندر رکھی۔ بغیر سپیکروں کے نعرہ لگا رہے تھے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کے لیے جو کام کرے، تو کہتا ہے کہ جناب اس کا میں حامی نہیں ہوں اس بات کا، تو جو تیرے وہ ناچنے ٹاپنے آزادی والا ایک کام کرے، وہ جناب میں نے تو پہلے کہا تھا کہ نچن والیاں دے بالاں دا باستہ کار گھڑ نہیں ہے، ابھی تو بہت ساری منزلیں باقی ہیں، اجے تک جیل آئی سامنے۔ اور ہمارے بابا جی تو ہمیں سبق پڑھا کر گئے ہیں کہ آتی ہے نرغہ رہزن سے صدا، فراز دار سے دیکھ لوں کہیں کاروان سحر نہ ہو۔ ہمارے بڑوں نے تو پھانسی کے پھندے دیکھ کر چومے تھے اور آنکھوں پر لگائے تھے کہ جے یار دنا دی ملی سولی جھوٹا لے لئیے، ہاں پیچھا نہ ہٹیے۔ پنجابی کہے کہ جو یار کے نام کا جھولا ملے سولی پر بھی تو وہ لے لینا چاہیے، پیچھے کیوں ہٹے؟ اور یہاں پر تو صرف آزادی کے نام کی ایک جناب FIR کٹی ہے تو جناب پوری جناب ڈیسک تو ویل چیئر تے آگئے، ایک ویل چیئر تے بیٹھے ہوئے سی جنہیں پوری امت روحین کھلار دیتا سی۔ اور بابا جی کہہ کے گئن تسی میرے نال دھرانا کہ یہ جبر و قہر نہیں، 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 یہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں بانی۔ ہاں گلہ کر کے اور صرف ناچ ٹاپ کے پتر آزادی دی جنگا نہیں لڑیا جاندیاں، آزادی دی